حسین بن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔ فوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلب المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك فإن ذلك من عزم الأمور سورة What motivates to be a human? محرکات کیا ہیں جس سے انسان بن سکے، انسان کہلائے جا سکے، یہ موضوع ہے۔ اور ہم نے ابتدائی پروگرام میں بتایا تھا کہ اس موضوع کا تعلق مورل سائنس ہے، اسلامک مورل سائنس ہے۔ ویسے ہماری تفصیلی اس پہ بحث ہے، ہمارے روزانہ اہل بیت ٹی وی سے الگ الگ ٹاپک سے ریلے ہوتی ہیں ہماری تقاریر، ان میں تھرسڈے جو تقریر ہے اسی مورل سائنس کی 90 سے زائد اس میں موجود ہیں، یوٹیوب میں بھی ہیں، فیس بک میں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ جس چیز پہ ہم فوکس کر رہے ہیں مجلسوں میں، چونکہ امام سجاد علیہ السلام کی شہادت پر یہ تمام ہو رہی ہیں، انہیں کی زندگی سے کچھ ہم لوگ سبق حاصل کر سکیں۔ صحیح کاملہ کی 20ویں دعا ہے مورل ٹریٹس، مکارم الاخلاق، اس کے جملوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کل میں نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ حدیث میں ہے کہ خاک شفا پہ سجدہ التربہ السجدہ علی التربہ تخرق سبعۃ حجب، سجدہ کرتے ہیں تو 7 حجابوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اور پھر ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے 7 تکبیریں کہو۔ 7ویں تکبیر کو تم تکبیرۃ الاحرام قرار دو، یا ان میں سے کسی ایک تکبیر کو بھی تم کر سکتے ہو۔ تفصیل ہے، دعائیں ہیں وغیرہ، آیتیں ہیں جو اس میں جانا نہیں ہے۔ نماز انسان کے اس لگاؤ کو کہتے ہیں، اس کی اور رب کے درمیان میں ہے، اور یہ لگاؤ ہر روز بڑھنا چاہیے، اس لیے کہ قربتاً، کیا معنی قربتاً؟ اللہ سے قریب ہونے کا،
فجر کی نماز سے ظہر کی نماز میں پھر قربت نکلتا، یعنی اس عرصے میں اور قریب ہو جانا چاہیے، پھر عصر میں اور قریب ہو جانا چاہیے۔ وہ کیا قربت ہے؟ وہ قربت ہے انسان ایک ایسا مخلوق ہے جو کائنات میں کسی کو خدا نے یہ صلاحیت نہیں دی ہے، پوری یونیورس خدا نے بنائی، مگر جو چیز انسان میں رکھی ہے وہ کائنات میں نہیں رکھی ہے۔ کتنی بڑی یونیورس ہے، کائنات کتنی بڑی ہے؟ 170 ارب کہکشانیں، سائنس کہتی ہے 170 بلین کہکشانیں۔ اس کے بعد بھی کہتے ہیں فضا خالی ہے، یہ صرف اتنا اندازہ کر سکیں کیا ہے کائنات، معلوم نہیں اتنی بڑی۔ لیکن مولا فرماتے ہیں اتزعم انت جرم صغیر فیک انت وعالم اکبر، کیا تو خیال کرتا ہے کہ تو چھوٹا ہے، کائنات چھوٹی ہے تو بڑا ہے؟ وہ کیا بڑپن ہے، اس کو ایکسپلور کرنا ہے۔ ہم لوگ اس دنیا میں آتے ہیں تو ہم لوگ دوسری چیزوں میں اپنی زندگی کھپا دیتے ہیں، معلوم نہیں معرفت نہ ہونے کی بنا پر حقیقت میں وہ ہے کیا چیز۔ سورہ احزاب کی آخری آیت ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ بہت خوبصورت ہے۔ ہم نے امانتوں کو حوالے کرنا چاہا کائنات کی، یونیورس کی، ساری کائنات، زمین، پہاڑیاں، آسمان، سب کو چٹا دے نہیں مالک ہمیں نہیں چاہیے، یہ امانت ہمیں نہیں چاہیے۔ جس کو ساری کائنات نے کہہ دیا تھا نہیں چاہیے، فحملها الانسان، انسان نے کہا یہ چیلنج میں لیتا ہوں، یہ چیلنج کو میں لیتا ہوں۔ جو کائنات جس کی ٹھکرائی تھی اس چیلنج کو کس نے لیا؟ انسان۔ وہ کیا چیز ہے؟ یہ قرآن کی لطافت یہی ہے، انسان کی فکر کو چھیڑتا ہے، تلاش کرو، جواب تلاش کرو، وہ کیا چیز ہے؟ کائنات نے کہا نہ، انسان نے کہا یس میں لوں گا اس میں۔ مفسرین اسٹرگل کرتے ہیں سمجھنے کے لیے یہ ہے کیا چیز، میں جس چیز کو قریب کر رہا ہوں وہ ہے اسلام بھی کہا گیا ہے، عمل صالحات بھی کہا گیا ہے، ایمان بھی کہا گیا ہے، بہت تفسیریں ہیں۔ ایک چیز جو مجھ سے بہت قریب ہے میرے فکر سے وہ ہے اختیار۔ توجہ، کائنات کو اللہ نے اختیار دینا چاہا، کائنات نے کہا ہمیں نہیں چاہیے، تو ہم جس مقام پہ رکھتے ہم وہی کریں گے، جس محور میں ہم کو رکھتے وہی کریں گے، ہم ایک سرے منہ ہم پیچیدگی نہیں کریں گے، تو جہاں پر یہ کائنات ہے اس میں کہا پوری کائنات نے کہا وی ول اوبے، ہم لوگ اوبے کریں گے، آپ سر پیچی نہیں کریں گے، مگر یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ وہ ہے اختیار، جس چیز کا اختیار کائنات نے نہیں لیا تھا انسان نے وہ اختیار لے لیا۔ زمین کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اتنے 5 بلین ایئر سے پھر رہی ہوں، اب تھک گئی ہوں، میں آج رک جاؤں گی، مگر انسان کو اختیار ہے کہ فجر کی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، حلال کھائے یا نہ کھائے، حلال دیکھے یا نہ دیکھے، مختار ہے انسان۔ تو ایک تفسیر اس کی اختیار ہے انسان کے پاس، اگر اس اختیار کو صحیح استعمال کیا وہ ایسے اختیارات میں آگے بڑھے گا کہ اشارہ کرے گا تو چاند کے ٹکڑے ہو جائیں گے، اشارہ کرے گا تو سورج پر۔ یہ صرف فکشنل نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے، پریکٹیکل طور پر یہ معصومین انبیاء اور معصومین علیہ السلام نے زندگی میں آ کر کے انہیں اختیارات کو کیسے استعمال کرنا چاہیے بتایا۔ دوسری چیز جو ہمیں آج ریلیٹ کرنی ہے وہ ہے 7، اب معلوم ہے خانہ کعبہ کا طواف، طواف کہتے ہیں 7 چکر، ایک چکر کو نہیں کہتے، 7 پورے ایک چکر کو کہتے ہیں شوط، 7 شوط کریں گے تو اس کو ہو جائے گا ایک طواف۔ یہ طواف میں 7 ہی کیوں ہیں؟ نماز سے پہلے 7 مرتبہ تکبیر کیوں کہنا ہے؟ یہ کہہ رہے خاک شفا میں جو ہے سجدہ کرنے سے 7 پردے ہٹیں گے، یہ 7 کیا ہے؟ ایک مرتبہ چکر کرو تو بلند ہو جاؤ، پہلے آسمان پہ پہنچو، دوسری چکر کرو دوسرے آسمان پہنچ جاؤ، تیسرے آسمان پہ پہنچو،
یہاں تک کہ وہاں سے آواز آئے ادنو منی، صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ یہ فکشن نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اس کے لیے انسان کو کچھ اچیو کرنا ہے، کوئی چیز حاصل کرنا ہے، چند چیزوں کو اس کی نکالنا ہے۔ جب تک حصول نہیں کرے گا وہ ملنے والی نہیں ہے، چند چیزوں کو نہیں نکالے گا وہ ملنے والی نہیں ہے۔ ان میں سے کہا کہ 7 یہ وجود میں ہیں، ان میں سے پہلا پردہ انسان کی خود پسندی، عجب۔ خود پسندی کے مقابل میں کیا ہے؟ تواضع۔ مقابل خود پسندی تواضع، متواضع جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہمبلنس، کہ وہ کتنا بڑا آدمی ہے، کہتے ہیں وہ انگلش میں از ڈاؤن ٹو ارتھ، اتنا سیدھا سادہ کہ جیسے زمین پہ ہے، وہ کبھی بتاتا نہیں ہے اس کے پاس کیا ہے۔ تو یعنی لوگ فضیلت کے طور پر گناتے ہیں تواضع کو، وہ جن کو فضیلت نہیں سمجھتے، خود پسندی کو فضیلت نہیں سمجھتے۔ یہ خود پسندی اخلاقی بیماری ہے، جب تک یہ رہے گی پھر وہ دوسرے آسمان پہ نہیں جا سکے گا، دوسرے فضیلتوں کو وہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کو متواضع ہو جانا ضروری ہے، تواضع حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ خود عجب، یہ خود 5 6 10 مجلسوں کا مسئلہ ہے، میں اس میں جانا نہیں، صرف آپ کو اوورآل بتاؤں گا 7 چیزیں ہیں جو 7 پردوں کو صرف آپ کو گائیڈ لائن دوں گا۔ اس کے بعد آپ کو ذرا سا ہوم ورک کیجئے، روزانہ کا ہوم ورک 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ، اس کے بعد روزانہ کا ہوم کچھ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ صرف مولویوں کے حوالے دین کو مت کیجئے، دین سب کی ذمہ داری ہے، صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ سوال پڑھیں محمد وعجل فرج۔ اس کی بیماری کی جڑیں کہاں سے ہیں؟ معصومین نے بتایا کہاں سے شروع ہوتا ہے یہ، یا دولت کی وجہ سے، یا انسان کے حسن کی وجہ سے، یا انسان کے پاس تھوڑا سا علم آ گیا، کوئی نہ کوئی چھوٹی سی فضیلت اس کے پاس آ گئی جو دوسروں میں ظاہر نہیں آئے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس یہ کچھ ہے، اور یہ جیسے ہی سمجھتا ہے میرے پاس کچھ ہے، خدا اس کو اس چیز سے محروم کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ انسان متواضع رہے، وہ متعجب نہ رہے۔ متعجب یعنی عجب اس میں خود پسندی نہ رہے، بلکہ تواضع اس میں رہے۔ تواضع سے فائدہ کیا ہوگا؟ کہا جاتا ہے کہ درخت میں پھل دار درخت جو ہے جھک جاتے ہیں، تو پھل نہیں ہوتے، وہ جھکتے نہیں ہیں۔ خالی ظرف جو ہے آواز دیتا ہے، بھرا ہوا ظرف کبھی آواز نہیں دیتا۔ بڑے بن جاؤ، تواضع حاصل کرو، تواضع جیسی حاصل کرو کہ عجب ہٹ جائے گا۔ انسان کو کسی چیز میں غرور یا عجب آنے کی وجہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں جو تعلیم حاصل کیا ہوں، میں ہوں جو علم حاصل کیا ہوں، میں ہوں جو دولت حاصل کیا ہوں۔ یہ جو میں ہوں جو کہہ رہا ہے یہ غلطی ہے۔ لاکھ تم کہو، جب تک کہ اس کا ارادہ نہیں ہے یہ امکان ہی نہیں، خدا جب تک کہ ہاں نہیں کہے گا۔ ورنہ بہت سے دولت مندوں کے گھروں میں، بہت سے عالموں کے گھر میں وہ نہیں نکلا۔ حضرت نوح کا فرزند بیٹا حضرت نوح کا ہے، لیکن وہ ڈوب رہا تھا۔ حضرت نوح نے تڑپ کے پکارا، ہادبنی و اہلی، پروردگارا یہ میرا بیٹا ہے، یہ اہل بھی ہے۔ آواز قدرت آئی، لیس من اہل، بیٹا ہے اہل نہیں ہے۔ یہاں پہ اہل بیت کی تعریف بھی معلوم ہو گئی، جو کشتی میں سوار ہو وہی اہل ہے۔ سوال کریے محمد وآل محمد، محمد وآل محمد، محمد وآل محمد صلوات اللہ۔ مفسرین نے، علماء نے اسٹرگل کیا ہے، وہ کیا چیز تھی حضرت نوح کے بیٹے نے یہ ہدایت کو کیوں نہیں لیا۔ اور دوسری بحث ہے کہ جن کے پاس ہدایت نہیں تھی اللہ نے ان کی ہدایت دی۔ یزید کا بیٹا تخت میں آنے کے بعد اس نے پہلی تقریر میں کہا یہ سب میرے آبا و اجداد سب غاصب ہیں، سب غاصب ہیں، میں یہ خونخوار حکومت لیتا نہیں ہوں۔ آج حالانکہ بڑی حکومت تھی، کہاں تک حکومت تھی، لیکن آج نہیں لوں گا۔
اب مفسرین اور اس کی تفسیر کرنے والے، تشریح کرنے والے علماء اسٹرگل کیے یہ کہاں سے یہ بات آئی، بہت اچھی طرح سے بعد میں معلوم ہوا کہ جو قرآن پڑھانے آتا تھا وہ محب اہل بیت تھا۔ بھائی گھر میں جو قرآن پڑھاتا تھا اس کو وہ محب اہل بیت تھا، روزانہ اس کو کچھ سکھاتا تھا، تو اس کے اثرات اتنے ہوئے کہ نسل کے اثرات کو ختم کر دیا۔ کس غور کیجیے، بہت اچھی طرح سے دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کی۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں یعنی کہ میں سمجھ چکا ہوں، بہت ہی پیچیدہ بحث ہے، اخلاقی بحث ہے، مورل کی بحث ہے۔ اس کو حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا ایک چیلنجنگ ایشو ہے کہ عجب کو کیسے ختم کریں، تواضع کے ساتھ ختم کریں۔ یہ تواضع کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں کہ مسجد میں دو لوگ داخل ہوئے، ایک عابد ایک فاسق۔ توجہ، عابد داخل ہوا اور فاسق داخل ہوا۔ جب لوٹے تو عابد فاسق ہو گیا، فاسق عابد ہو گیا۔ کیسے امکان ہے کہ جب داخل ہوئے، جیسے ہی مسجد میں عابد داخل ہوا اس میں عجب تھا، ماشاءاللہ میں نے اتنی عبادتیں، میری نمازیں، میرا روزہ، میرے گھنٹے، ماشاءاللہ۔ اور جو فاسق تھا، مالک میں کتنا شرمندہ ہوں اس سے، خدا کو اس کی شرمندگی اتنی پسند آئی، یہ تواضع نے اس کو کیا بنا دیا؟ عابد بنا دیا، اس کے عجب نے اس کو فاسق۔ صلوات پڑھیے محمد یہ قصہ نقل کر کے پھر اس کے بعد دوسرے چیز کی طرف آ رہا ہوں، میرے ساتھ ہے نا آپ لوگ سب انشاءاللہ؟ ایک درود پڑھے محمد والا۔ شیعہ تاریخ میں علماء نے بہت کام کیا ہے، بہت زحمتیں کی ہیں، تو لوگ قابل تشریف فرمائے ماشاءاللہ، علماء یہاں پہ آئے تو لوگوں نے بہت زحمتیں کرتے ہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں ہوتا جو زحمتیں ہوئی ہیں، جو کر رہے ہیں آج۔ ان میں سے ایک عالم گزرے جن کا نام ہے شیخ کبیر کے نام سے بہت مشہور ہے، شیخ جعفر کاشف الکتاب، نام سنا ہوگا، بہت بڑا عالم تھا، اصل و اصول شیعہ، یعنی انقلابی فکر لایا اس نے عقیدہ شیعوں میں، اور جو غلط افکار تھے اس کو توڑنے کی کوشش کی اور بلنٹلی کہا۔ سب سے بڑا مشکل مسئلہ ممبر کا یا کتابوں کا یہی ہے کہ ہم لوگ آج اگر سوسائٹی کے بعض چیزوں کو غلط ثابت کرنا چاہیں تو ہمارے ساتھ لیبل لگ جاتا ہے۔ جی میرے ساتھ بھی آپ دیکھیں گے کہ لیبل لگا ہوا ہے کہ آزاداری کے مخالفین نے بات کی ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو ہے ریفارمیشن نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ تصحیح کرے کوئی آپ۔ انسان چاہتا ہے کہ مجمع جو بیٹھا ہوا چاہتا ہے کہ ہمیں سرٹیفکیٹ دیجیے کہ ہم صحیح ہیں، مگر عالم نہیں کر سکتا، اور جو غلطی ہے وہ بتاتا ہے سامنے، اگر وہ نہیں بتائے گا تو بتائے گا کون؟ اس کا کام ہے بتانا، آپ غلط کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں تو کچھ بھی کہو۔ اگر سرکار ایسا نہ کرتے تو انقلابی نہیں لا سکتے، مولا علی اگر ایسا نہ کرتے تو انقلابی نہیں لا سکتے، انبیاء اگر ایسا نہ کرتے تو صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ شیخ کبیر کی کتاب ہے اصل و اصول شیعہ، بہت مزیدار کتاب ہے، شاید اردو میں نہیں معلوم ہے نہیں اردو میں ٹرانسلیشن ہوا یا نہیں۔ شیعہ عقائد کی بنیادی چیزوں کو انہوں نے ایک ریولوشنری طریقے سے پیش کیا، اور آج بھی ہمارے معاشرے میں، انڈو پاک کے معاشرے میں ذرا سا ہضم کرنے کے لیے ذرا سا بہت کام کی ضرورت ہے۔ بہرحال وہ اتنے بڑے عالم تھے کہ نجف میں جب نماز پڑھاتے تھے سارا مجمع وہ انتظار کرتا تھا کہ نماز، ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا۔ انٹیریئر ان کو میسج ملا ان کے دوستوں کو یا شاگردوں کو، ان کی بیوی کبھی کبھی ہاتھ چلا دیتی ہے، بیوی ان کی قبلہ و کعبہ کو۔ تو آج کل جو ہے اور ٹوتھ پیسٹ بیچ سے میری بیوی نے دبایا طلاق،
معافی چاہتا ہوں، آج کل کی جو حالت ہو گئی ہے، اب آخرت کچھ بھی نہیں رہا، چھوٹی سی غلطی ہوئی ٹالرنس زیرو، کچھ بھی نہیں ہے نہ بخش. ہم سمجھتے ہیں ہم پاک ہیں. کمال طلاق میں نہیں ہے، کمال جو نیچے اس کو بلند لانا ہے. بلند انسان کرے، اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ میری بیوی اس مقابل میں نہیں ہے، اس کو بلند کر کے انسان بنانے کی کوشش کرے تو کمال ہے. جدا کرنے سے انسان نہیں بنتا. سمجھنے کی کوشش کی، اور اس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ درد کی ضرورت ہے. تو یہ نیوز پھیل گئی ان کے اسٹوڈنٹس میں، شیخ کبیر کی، کبھی کبھی ابھی اسٹوڈنٹس نے اپنے عورتوں کو لگا دیا جاسوسی کے لیے، معلوم کرے سچا واقعہ ہے. بعض وقت جھوٹی چیزیں مولوی کو لگا ہی دیتے ہیں کہ لوگ، معلوم ہوا کہ سچ ہے. تو شاگردوں نے ڈرتے ڈرتے ان سے کہا کہ سرکار اسلام میں طلاق ہے، سنا آپ کی بیوی ماشاءاللہ کبھی کبھی چلا دیتی ہے. انہوں نے کہا نا، یہ میری بیوی میرے لیے رحمت ہے. کیسے؟ اگر یہ نہ ہوتی تو میں عجب کی دریا میں غرق رہتا ہوں. کہ ہزاروں کا مجمع ہے، ہر ایک آتا ہے، سب ہاتھوں کو بوسا دیتا ہے، ہر ایک کہتا ہے اس نے میرے نفس کو توڑا ہے، میں اس کا شکریہ. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اس کو کہتے ہیں ہاؤ ٹو ٹیک، کیسا ٹیک کرنا، کس طرح سے آپ تحمیل کرتے ہیں کسی واقعے کو، کس طرح سے آپ برداشت کرتے ہیں. وہ برداشت بہت اہم ہے. انسان کا انسان بننا بہت مشکل ہے. آج کی بحث ہماری یہی ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اہدنا الصراط المستقیم کی ایک تفسیر، پروردگار مجھے انسان بنا دے. پروردگار اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ مالک انسان بنا دے. قرآن کہتا ہے یوم تبلی السرائر، ایک دن آئے گا اندر کی چیزیں باہر ہو جائیں گی. کوئی انسان چوٹی کی صورت میں، کوئی سور کی صورت میں، کوئی کتے کی صورت میں، کوئی وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. اللہ اکبر. اس کی تفسیر میں لکھا گیا کہ آیا وحشی جانوروں پہ بھی قیامت ہے؟ نہ، یہ وحشی جانور نہیں ہے، یہ درندے انسان ہیں جو دوسروں کا ہڑپ کر جاتے ہیں، وہ درندوں کی شکل ہے. تو یہ انسان کا انسان بن کے کل میں نے عرض کیا تھا، پیدا ہو گیا انسان، آیا مرا ہے انسان؟ یہ چیلنج نہیں ہے، نہیں مرا. اس لیے جب تک یہ انسان نہیں مرے گا اس وقت تک اس کی پریشانی، قیامت تک اس کو پاپڑ بیلنا ہی پڑے گا، برزخ میں جانا ہی پڑے گا. اور یہ غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ہم سب کچھ کریں گے، مولا ہمیں بچا لیں گے. مولا نے ایسا وعدہ نہیں کیا ہے. مولا نے کہا کہ تم گناہ اگر تمہارا اور اللہ کے درمیان ہے، اللہ نے وعدہ کیا کہ میں بخشوں گا، اور ائمہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہاری سفارش کریں گے. اگر تم بٹے بازی کرو گے، بھائی کا کھاؤ گے، بہن کا کھاؤ گے، وراثت ہڑپ کر جاؤ گے، جب تک کہ وہ انسان نہیں بخشے گا، ہم بخشنے والے. صلوات پڑھیے محمد والے. یہ ریالٹی ہے. اس ریالٹی کو ہم لوگ درک کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے. یا بنیا ہے میرے بیٹے، لونگ کیئرنگ. حضرت لقمان 31واں سورہ ہے، 16ویں آیت ہے. یا بنیا، بہت خوبصورت قرآن، بہت خوبصورت. یا بنیا انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل تکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. بہت خوبصورت. حضرت لقمان حکیم تھے، پیغمبر نہیں تھے، مگر ان کی وزڈم اللہ کو اتنی پسند آئی، ان کا نام کا سورہ رکھ دیا. جو بیٹے سے انہوں نے نصیحتیں کی ہیں وہ بھی آیتوں کی زینت بنائی. پہلی نصیحت ہے کہ شرک مت کرو. اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. بیٹا شرک مت کر. کیا ہے شرک؟ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، آسان مسئلہ نہیں ہے. سورہ یوسف کی ایک آیت ہے، پورا قصہ سنانے کے بعد وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. قرآن عجیب غریب قرآن ہے جی. اکثر مومنین مشرک ہیں. کیا بات ہوئی؟ اکثر قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث نہیں ہے. اکثر مومنین مشرک کیسے ہیں؟ کہ جب مثلا خدا نخواستہ بیمار ہوئے، ہاسپٹل گئے، باہر نکلتے ہوئے ڈاکٹر صاحب آپ نہیں ہوتے تو میں مر گیا. ٹھیک ہے، صحیح جملہ ہے، لیکن جملہ صحیح نہیں ہے. یعنی اصل میں شفا دینے والا اللہ ہے. آپ یہ کہیں ڈاکٹر صاحب اللہ نے آپ کے ذریعے سے مجھے شفا دی،
تو اگر کسی ماموں نے، چچا نے، بھتیجے نے، بابا نے مدد کی ہے، آپ نہ ہوتے تو میری زندگی تباہ ہو گئی تھی. شرک ہے. اس کے بجائے یہ کہیں کہ آپ وسیلہ بنے میری ترقی کا، آپ وسیلہ بنے میرے رزق کا. یہ وسائل کو ہمیشہ یاد کریں. اسی طرح اہل بیت وسیلہ بنے اللہ. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد وعلی محمد. تو پہلا درس حضرت لقمان دے رہے ہیں کہ شرک مت کرو. دوسرا درس یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کے سے برتاؤ. اس کے بعد یہ درس ہے کہ بیٹا عمل سے پہلے ہوشیار ہو. میں نے اس سال مجلس سے پڑھی ہے کراچی میں. جو جوان بچے، جتنے چھوٹے چھوٹے بچے، یہ اس کو ضرور سنیں. میکسیمائزنگ پوٹینشیل ان آور چلڈرن. بچوں کی اندرونی صلاحیتوں کو کیسے میکسیمائز کریں، کیسے ان کو ابھاریں. 50 میں نے پوائنٹس بتائیں 12 مجلسوں میں پھیلا کر. اور خوبصورت چیز ہے، ہم لوگ، ہمارے پاس بچہ جوہر ہے، خوبصورت بچہ ہے. اور میں فضیلت کا ایک رخ آ گیا تو بیان کروں. ہر گود میں بچہ معصوم آتا ہے. کہتے ہیں نا بچہ پیدا کتنا معصوم ہے. 1 سال کا بچہ گود میں لیا، معصوم بچہ ہے. 2 سال کا بچہ معصوم ہے. 3 سال کا معصوم ہے. 5 سال کے بعد کوئی معصوم کہنے سے جھک جاتے ہیں. کس نے اس کی عصمت کو چھین لیا؟ اس کی عصمت تھی، اس کی کسی نے چھین لیا. کس نے چھین لیا؟ تو میں کہتا ہوں اللہ نے سب کی گود میں معصوم دیا. چیلنج کرا آدم سے لے کر خاتم تک، گود میں معصوم دوں گا، پلٹا دو معصوم تو جانا. آدم بھی رک گئے، نوح بھی رک گئے، ابراہیم بھی رک گئے، موسیٰ بھی رک گئے، انبیاء رک گئے. فاطمہ زہرا نے کہا چیلنج میں قبول کرتی ہوں. معصوم لوں گی، معصوم. جواب پڑھیے محمد وعلی محمد. معصوم لیا شہزادی نے، پھر معصوم جوان جاوی کے حوالے کیا. حتیٰ جناب زینب، کس کی ہمت ہے کہ ان کی عصمت سے متعلق کوئی بحث کرے. اسی لیے کہا عصمت مطلقہ، عصمت عامہ. عصمت عامہ میں عصمت کے معنی مثلا خدا نے خاصا آپ نے جھوٹ نہیں بولا زندگی میں، اب جھوٹ سے معصوم. کسی نے کوئی برائی نہیں کی، اس برائی سے وہ معصوم ہے. کوئی 1% معصوم ہے، کوئی 2%، کوئی 3%. پرسنٹیج وائز تھوڑی تھوڑی عصمت ہے. لیکن ائمہ معصومین وہ عصمت مطلقہ رکھتے ہیں جہاں پر گناہ کا تصور ہی نہیں ہے. چھٹے امام سے پوچھا خدا آپ معصوم کیسے ہیں؟ سامنے نلی جا رہی تھی، چھوٹی سی پانی کا نلی جا رہی تھی، تو پانی پی لو. کہا مولا آپ حکم دے رہے پانی پی لو. مولا نے کہا تم کو گندگی کا علم ہو گیا، پانی نہیں پیتے. ہم کو کائنات کی گندگی کا علم ہے، اس لیے ہم اس دنیا میں ملوث نہیں ہو. تو بہت اچھی طرح سے سمجھیے، یہ جملہ اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے. بچوں کو یہ تربیت دینا ہے، اپنے نفس کو تربیت دینا ہے. ہم آزاد ہیں کب تک؟ جب تک کچھ نہ کریں. جب جو کریں گے کس کے قیدی ہیں؟ اپنے ہی فعل کے قیدی ہیں. خطرناک. یہ کہہ رہے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل. بیٹا ہوشیار رہو، تمہارا عمل اگر تمہارا عمل رائی کے دانے کے برابر ہو. کیونکہ عربی زبان میں رائی کا دانہ سب سے چھوٹا وزنی چیز بتائی جاتی تھی. ہمارے پاس اردو لہجوں میں یہی بیان کیا جاتا ہے، سب سے کم وزنی چیز رائی کا دانہ. بنا بھی بتایا جاتا ہے رائی کے برابر. کیا ہے رائی کے برابر؟ تو قرآن مثال دے رہا ہے. بیٹے لقمان کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا عمل رائی کے دانے کے برابر ہے. اگر تم نے وہ عمل پتھر میں کیا ہو، یا آسمانوں میں کیا ہو، یا زمین میں کیا ہو، یاتی بہ اللہ، یہ پلٹ کر تم پر اثر کرے گا. میں جب اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں بہت ہوشیار رہو، دیکھو میرا نام بدنام ہو جائے گا. میں بلیک میل کرتا ہوں بچوں کو. دیکھو میرا نام، میرے خاندان کا نام، ہمارے خاندان کا نام، ہوشیار رہو. یہ تربیت نہیں ہے. تمہارا عمل تم کو اثر کرے گا. تو سیلف ریسپانسبلٹی بنانا جو ہے، خود کے اوپر خود کفیل بنانا ماں باپ کا فریضہ ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ تم کام جو کرو گے، اگر غلط کرو گے تو تم پر اثر ہوگا. بچوں کو بتائیں اگر تم نے تعلیم حاصل نہیں کی، اسکول نہیں گئے، کالج نہیں گئے، تم کیا ہوگے؟ تمہارے پر اثر ہونے والا. میرے پر تو سیکنڈری بات ہے، تم ہی ہیں پہلے، تم پر اثر ہونے والا ہے.
حضرت لقمان نے یہ تربیت کی. دیکھو یاد رکھو عمل کے غلام ہو تم. عمل کو کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کیا کر رہا ہوں, اور جب عمل کو سوچ کے کرو گے انشاءاللہ بہتر عمل ہوگا. جب بہتر عمل ہوگا رزلٹ بھی بہتر ہوگا. اس کے بعد ہے یا بنیا یا بنیا اقم الصلاۃ, نماز کو قائم کرو. وامر بالمعروف, امر بالمعروف کرو, نہی عن المنکر کرو. اس کے بعد ہے واصبر علی ما اصابک, جب کبھی کوئی مصیبت پریشانی آئے تو صبر کرو. صبر کے معنی ہیوملیشن کو قبول کرنے کا نام صبر نہیں ہے, یعنی بے عزتی کو قبول کرنے کا نام صبر نہیں ہے. صبر ہے ریزسٹنس, پیروں کو جما دینا, پرسیورنس, قیام کرنا, اس کا نام ہے صبر ہے. صبر کے معنی ذلت کو قبول کرنا نہیں ہے. امام حسین صاحب اس لیے کہ امام ریزسٹ کرتے ہیں ذلت کے مقابلے میں. صبر کے معنی یہ ہمارے ذہنوں میں غلط فہمی ہے. واصبر علی ما اصابک, جو تمہارے سامنے آئے اس پر تم ثابت قدم رہو. فإن ذلك من عزم الامور, جس طرح سے انبیاء 5 پیغمبران کا نام کیا ہے؟ اولو العزم. کیوں اولو العزم ہے؟ لیکن وہ لوگوں نے ارادوں کو بہت بھرپور طور سے کنٹرول کیا. اس کے بعد ہے ولا تصعر خدک للناس, صورت دیکھیں چڑھا دیا, چہرہ چڑھا دیا, چہرے کو مت چڑھا. ولا تصعر خدک للناس ولا تمشي في الارض مرحا, زمین پہ چڑھو تو اکڑ کے مت چلو, ذرا سنبھل کے چلو. اس لیے کہ خدا کو پسند نہیں ہے اکڑنے والے. تو پہلی بیماری عجب ہے. دوسرا پردہ ہے تکبر. توجہ, کس نے کیا تکبر؟ کل کسی مومن نے سوال کیا تھا, مگر وہ خود ایک مجلس ہے. کسی نے پوچھا تھا مولانا یہ شیطان آپ لوگ کہتے ہیں, ہے کیا شیطان؟ شیطان صفت ہے, جس نے سجدہ نہیں کیا وہ ابلیس ہے. توجہ, ابلیس کی صفت کا نام ہے, ایٹریبیوٹ کا نام ہے شیطان. یہ شیطان کیا ہے؟ قرآن نے کئی مقامات پر شیطان صفت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. ہم کسی بنا میں گئے؟ ملک الناس, بادشاہوں کا بادشاہ ہے بذات پروردگار. الہ الناس, الہ معبود ہے ذات پروردگار. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. کس سے؟ من شر الوسواس, اس شر سے جو اندر اتر جاتا ہے. انسان سمجھ رہا ہے میں سوچ رہا ہوں, نہ شیطان بول رہا ہے تم ایسا سوچو. یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو معلوم جنات میں بھی شیطان ہے, انسانوں میں بھی شیطان ہے. تو شیطانت کو سمجھنا ہو تو اصل کی دعا پڑھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع. پروردگارہ مجھے اس نفس سے بچا لے جو کبھی سیر ہی نہیں ہوتا, سیٹسفیکشن ہی اس میں نہیں ہے. اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع, جیسے اعوذ باللہ من الشیطان, یعنی شیطان سے پناہ مانگ رہا ہوں, تیری پناہ میں جاتا ہوں, شیطان سے بھاگ رہا ہوں, تیری پناہ میں جا رہا ہوں. اسی طرح سے میں اپنے نفس سے پناہ مانگ رہا ہوں جو سیر ہی نہیں ہوتا. اعوذ بک من نفس لا تشبع ومن قلب لا یخشع, ایسے دل سے جو کبھی ڈرتا ہی اللہ سے نہیں ہے. ومن قلب لا یخشع ومن علم لا ينفع, ایسے علم سے جو فائدہ ہی نہیں دیتا, جانتا ہے پھر بھی کرتا ہے. پروردگار ایسا علم مجھے نہ دے سے بچا لے. ومن صلاۃ لا ترفع, ایسی نماز سے بچا لے جو نماز بلند نہ کرے. ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم کو معلوم نہیں ہے, ہم لوگ جو ہے بہت محدود دنیا میں رہتے. حدیث میں ہے, سلوات پڑھے محمد والے محمد. باتیں سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حدیث میں ہے کہ جب کوئی مومن نماز کو تمام شرائط کے ساتھ ادا کرتا ہے, ہم لوگ کسی عالم کے ساتھ, کسی ذاکر کے ساتھ ملتے ہیں, کسی مقدس انسان سے کیا کہتے ہیں؟ التماس سے دعا. ہر ایک سے گزارش کرتے ہیں, اللہ تمہیں بہت اچھی چیز ہے. حدیث میں ہے کہ دعا دوسروں کی کیجیے, اللہ آپ کی دعا قبول کرتا ہے. بہت اچھا. اگر نماز آپ کو دعا دے دے, کیا کہنے آپ کو, نماز خود دعا دے. حدیث میں ہے کہ جب انسان پوری شرائط کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے, فَيَرْفَعُ بَيْضَاءَ, نورانی چہرے کے ساتھ نماز بلند ہوتی ہے. وہ کہتی ہے حفظتنی, تو نے میری حفاظت کری, اللہ تجھے حفاظت.
اللہ تیری حفاظت کرے، تو نے میری حفاظت کی، اللہ تیری حفاظت کرے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ نماز کو بگاڑا یا نماز نہیں پڑھا، ضایعتنی ضیعک اللہ، تو نے مجھے برباد کر دیا، خدا تجھے برباد کر دیا۔ یعنی نماز خود ایک باڈی بن کر کے بلند ہو رہی ہے، نور بن کے بلند ہو رہی ہے، دعا بھی دے رہی ہے، بد دعا بھی دے رہی ہے۔ دعا کس کو دے رہی ہے؟ جو نماز کی حفاظت کرے۔ حفاظت کے معنی پورے کنڈیشنز کو ادا کر کے بجا لے کر میں نے بتایا تھا وضو کے لیے 13 کنڈیشن ہے۔ اسلام چاہتا ہے مؤمن مصلی تک پہنچ جائے تو انسان بن جائے۔ اگر وہ انسان بن گیا تو پھر کامیاب ہو گئے۔ یہی مقصد ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی ہی یہی ہے بہت اچھی طرح سے۔ تو ابلیس کون تھا؟ جس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے پوچھا استکبر تھا تو نے غرور کیا۔ تو پہلا متکبر کون ہے؟ کس بات کا متکبر ہے؟ دیکھیے بہت اچھی طرح سے، دیکھیے بہت غور کیجیے بہت اچھی طرح سے۔ پوچھا اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ ما منعک اللہ تسجد، کیوں نہیں کیا سجدہ؟ خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا۔ خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، یعنی خدا کو خالق مان رہا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کیجیے، یہ نہیں کرے کہ خدا خالق، خدا کو خالق مان رہا۔ خلقتنی وخلقتہ، تو نے مجھے پیدا کیا، آدم کو بھی تو نے۔ تو اس کے معنی کائنات کے خالق مانتا ہے، اللہ کو اللہ مانتا ہے، خالق مانتا ہے، قادر مانتا ہے۔ انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دے تاکہ روز قیامت تک میں بھٹکاؤں۔ اللہ نے کہا میں مہلت دے رہا ہوں۔ قیامت کا بھی عقیدہ ہے، اس سے زیادہ موحد کوئی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا پہلا ناصب بھی شیطان ہے۔ یہ اللہ کا عقیدہ ہے، اس کے پاس قادر مطلق، وہ کہہ رہا ہے کہ سب کچھ ہے۔ پروردگار اس سے بہتر کوئی موحد نہیں ہو سکتا۔ تو اور میں تجھے قادر مانتا ہوں سب کچھ۔ اللہ نے کہا جب تک کہ میری ولایت کو نہیں مانتا، سوال پڑھیے محمد والے محمد، جب تک کہ میری ولایت کو نہیں مانتا، یہ تیری میری تمام نمازیں میرے لیے سب بیکار ہیں۔ آدم کا ماننا تمہارے لیے ضروری ہے۔ یہ حقیقت ظاہر ہو گئی۔ استکبار کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی وحدانیت کو مانے، اللہ کی قدرت کو مانے، 99 صفات پروردگار کو مانے، مگر ولایت پروردگار کا انکار کرے، اس کو کہتے ہیں استکبار۔ اب سمجھ میں آئے استکبار کیوں کہتے ہیں امام خمینی دوسری کا؟ تو اس لیے کہ ولایت کا انکار ہے، حقیقت کا انکار ہے۔ اس حقیقت کے انکار کی کنٹری کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مستکبرین میں سے ہے۔ تو انسان غرور کو اگر سمجھنا ہے تو کہاں سے سمجھے؟ ابلیس سے سمجھے۔ ابلیس نے کس سے استکبار کیا؟ نہیں کہا کہ اللہ کو نہیں مانتا، مانا اللہ کو۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت نہیں کروں گا، کرا ایسا کیا کہ فرشتے کہتے تھے یہ ہمارا استاد ہے، اتنی نمازیں پڑھی، اتنی عبادتیں کی، پھر کیا کمی ہو گئی اس میں؟ ہم لوگ بھی اس طرح کا استکبار کرتے ہیں۔ میں سب مانتا ہوں، یہ ذرا اسلام میں یہ سب اچھی ہیں، اسلام میں یہ ذرا سب اچھا ہے، مگر اسلام میں یہ جو مگر ہے یہ استکبار ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ دائرے اسلام میں آنا ہو تو اوپن آ جاؤ اور سمجھ کے آؤ، پہلے سمجھ کے آؤ، اچھی طرح سمجھ لو، اور سمجھ کے آنے کے بعد پھر سوال مت کرو۔ سوال کرنا ہے تو سمجھنے کے سوال کرو، مگر احکامات کے خلاف مت جاؤ۔ یہ سب اچھا ہے لیکن پردہ اچھا نہیں ہے، یہ سب اچھا ہے مگر یہ مولویوں کی باتیں، داڑھی کی چکر اچھی نہیں ہے، وہ چکر اچھی نہیں ہے، یہ میرا استکبار ہے۔ اس کے خلاف جنگ کرنا مجھ پر فریضہ۔ سوال پڑھیں اگر یہ نہیں روکا گیا تو کیا ہوگا؟ یہ استکبار دوسرے تک جائے گا۔ ایک بہت بڑی بحث ہے، ایک بحث۔ اگر میں نے میرے نفس کے استکبار کو میں نے نہیں روکا تو استکبار بڑھے گا آگے۔ کیسے آگے بڑھے گا؟ نہیں معلوم، بولو یا نہیں بولو، سوچو، بہت سوچو، مشکل مسئلہ ہے۔ ایک سوال چلیے مجھ پر ہی لے کے بولوں، دوسروں پہ کم جی۔ اللہ تزکوا انفسکم،
ذہن میں میرے یہ خناس آ جائے کہ یہ مجمع جو ہے میں بلاتا ہوں، جی یہ مجلس جو ہے میں پڑھ رہا ہوں، یہ بیانات میں کر رہا ہوں، یہ دعائیں تو میں پڑھی آؤں. کم من قبیح سترت، کم من فاضح من البلاء اقلت، کم من مکروہ دفعت، کم من ثناء جمیل لست اہلا لو نشرت. مولانا میں مجلس میں آ رہا تھا، اگر میں بریک نہیں مارا ہوتا تو میں ختم ہو گیا تھا. موٹر سائیکل میں آ رہا تھا، اگر میں یوں موڑا نہیں ہوتا تو ایسا ہو جاتا تھا. میں سائیکل میں آ رہا تھا، اگر میں نے ادھر نہیں موڑا ہوتا تو میں مر گیا ہوتا تھا. یہ میں مولا کہتے ہیں پروردگار تو نے کتنی بلاؤں سے بچا لیا. صبح سے شام تک اس باڈی میں کئی اٹیک ہوتے ہیں اور اٹیکس کو جو ہے ریپیل کرتی ہے باڈی. مولا فرمانا کتنی بیماریوں کو تو نے بچا لیا، کتنے ایکسیڈنٹ سے تو نے بچا لیا. کبھی مت کہی کہ میں بچ گیا، اللہ نے بچایا. یہ جو میں بچ گیا ہے استغفار. توجہ بہت اچھی طرح سے مجلس ماشاءاللہ واہ واہ سبحان اللہ. کبھی اگر خطیب اس جملے کو سمجھا مولا کے یہ کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرت، مجھ میں صلاحیت نہیں تھی، لوگوں نے واہ واہ کر لی، یہ تو نے واہ واہ کروا دی. یہ میری صلاحیت نہیں ہے. کیا ہے؟ توحید کے مقابل میں استکبار، استکبار کے مقابل میں توحید. انسان یہ کرے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کا. جتنا خالص ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. ایک بحال کرنے کے لیے ایک چیز بتاتا ہوں، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام بہت اچھی طرح سے سنیے. ایک درود پڑھیے جنگ احزاب، جس کو جنگ خندق کہتے ہیں، سب جانتے ہیں، مجھے جنگ پڑھنی نہیں ہے. مولا سینے پہ سوار ہے، اس نے گستاخی کی، سب جانتے ہیں. جو دور سے لوگوں نے دیکھا کہ مولا نے اس کو چھوڑ کر کے ٹہلنا شروع کر دیا. جنگ کے بعد کسی نے پوچھا یہ علی بہت رانگ اسٹریٹجی تھی، خطرناک، بہت خطرناک تھا. وہ ایسا کہ اونٹ کے بچے کو ہاتھ میں ڈھال بنا لیتا تھا، اتنا قوی، اس کو آپ نے چھوڑ دیا. میں کہتا ہوں بھائی جس نے پہلی مرتبہ لٹایا ہے وہ دوسری مرتبہ لٹا لے گا. تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ اصل میں پریشانی یہ تھی کہ کہیں وہ بلا ہماری طرف نہ. محمد والے محمد برادر صلوات پنجاب ایک شہر میں پڑھ رہا تھا، یہاں آپ ہی کے، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں. تو کسی نے کہا مولانا، مولا کو غصہ بھی آتا تھا. میں نے کہا مولا روٹی بھی کھاتے تھے. آج کل چکر چلی ہوئی ہے، ظہور کہیے، ولادت مت کہیے. یہ سب چکروں میں کون پھنسا دیا آپ کو؟ اگر میں ظہور کہوں تو شہادت کو غائب کہوں، اگر غائب کہوں تو کسی زیارت کرنے جاتا ہوں. میں سمجھنے کی کیوں ان الفاظیوں میں لوگوں کو بہکا رہے ہو؟ ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے. علی وہ عبد ہے جس نے صفات معبود کو اپنایا تھا، آئین رب بنا ہوا تھا. انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ اللہ کے صفات کو وہ ریفلیکٹ کرے. مولا نے اپنی زندگی میں بتایا کہ میں ریفلیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. جہاں قہاریت بتانا ہے قہاریت بتاتا ہوں، جہاں رحمانیت بتانا ہے یتیم کے پہلو میں روتا ہوں. یعنی بتایا اپنی زندگی میں انسان میں کیپیسٹی ہے کہ وہ آئینہ بنے اللہ کے صفات کا. وہ معبود ہے، اللہ معبود ہے، یہ عبد ہے. ایک خطیب کہہ رہا ہے کہ انا عابد انا معبود. کہاں پہ مولا نے فرمایا؟ اگر کہیں پہ فرمایا ہے تو پھر مولا نے سجدے کہاں کیے؟ چھوڑ دیجئے مولا پورے 12 اماموں میں کوئی ایک امام بتا دیجئے جس نے نماز کو وقت پہ نہ پڑھا ہو.
توجہ بہت اچھی، ایک امام بتا دیجئے تو آپ 12 امام کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، مینٹور سمجھتے ہیں، اور آپ نماز نہیں پڑھتے اور فخر بھی کر رہے ہیں۔ آپ کا اہل بیت سے کوئی واسطہ؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد، مولا سینے پہ سوار ہیں۔ پوچھا کیوں؟ مولا نے کہا کہ جہاد کس کے لیے کر رہا تھا؟ جس کو کہتے ہیں فی سبیل اللہ۔ مجھے غصہ آیا تو کس پہ غصہ آیا؟ مجھے غصہ آیا، میرے نفس میں غصہ آیا۔ پہلے میں نے غصے کو ٹھنڈا کیا، پھر اللہ کے لیے ذبح کیا۔ اللہ نے اتنے اخلاص کو دیکھا تو رسول اللہ نے کہا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادی الثقلین۔ کائنات کی عبادت ایک طرف، علی کی حیدری در سلام۔ یہ ہے استکبار کو روکنے کا طریقہ۔ جب تک توحید سامنے رہے گی انسان مستکبر نہیں رہے گا۔ یہ دوسرا پردہ ہے، پہلا پردہ عجب، دوسرا پردہ استکبار۔ عجب کے لیے 10 چاہیے مجلسیں، استکبار کے لیے 10 مجلسیں چاہیے۔ میں صرف آپ گائیڈ لائن بتا رہا ہوں، آپ کو چاہیے ہوم ورک کیجیے۔ عجب کی جڑیں کیسے ہیں، کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے، کبر کی جڑیں کتنے ہیں، کیسے بچایا جا سکتا ہے اور کیسے بچ سکتے ہیں۔ آپ لوگ ہوم ورک کریں، کام کر، گھر میں لائبریری رکھیں، کتاب رکھیں، ٹائم کی گہما گہمی میں مدہوش نہ ہو جائے۔ افسوس یہ کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے سب کے لیے کرتا ہے، خود کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ جب بچوں کے لیے بچوں کے لیے بچوں کے لیے، تم اپنے لیے کیا کر رہے ہو؟ ایک صاحب کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، کشتی ڈوب رہی تھی، رو رہے تھے۔ پوچھا کیوں رو رہے تھے؟ تو بچوں کا کیا ہوگا؟ ارے تم بھی ڈوب رہے ہو یار، بچوں کا کیا کہہ رہے؟ تم بھی اس کشتی میں سوار ہو، تم بھی ڈوب رہے ہو، بچوں کا کیا ہوگا؟ ہمارے ذہنوں میں ان چیزوں کو نکال کر کے توحید کی طرف آنا چاہیے۔ اگر توحید خالص کو دیکھنا ہو کربلا کے میدان میں آنا چاہیے۔ حسین تجھ پر ہزاروں جانیں قربان۔ 28 رجب کو جب قافلہ چلنے لگا تھا، نانا کی قبر پر حسین آئے، السلام علیک یا جدہ، نانا نانا میرا سلام آپ۔ قبر پر ہاتھ رکھا، اللہم اشہد ھذا قبر نبیک، تو گواہ رہنا کہ تیرے نبی کی قبر ہے، محمد کی نہیں، شخصیت کی قبر، شخص کی نہیں۔ ھذا قبر نبیک انا ابن بنت نبیک، میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا۔ جو ہو رہا ہے تو جانتا ہے، تو واقف ہے، تیرے سامنے بیان کرنے کی ضرورت، تو علیم ہے۔ اريد ان امر بالمعروف، میں نے ارادہ کیا امر بالمعروف کروں، نہیں انل منکر۔ مولا بیٹھ کر دیر تک روتے رہے۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا، نانا اپنی قبر میں لے لیجیے، میں چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا، آپ کی قبر کی مجاوری ہی میرے لیے زینت، میں جانا نہیں چاہتا، مجھے قبر میں لے لیجئے۔ امام یہ کہہ کر بیٹھ کے کچھ دیر آنکھ بند کرتے، ہاتف کی ندا آئی، یا بنیا ان اللہ شایراک قتیلا، نانا کہہ رہا تھا بیٹا اللہ تجھے شہید دیکھنا چاہ رہا ہے۔ حسین آنکھ کھولتے ہیں، انا للہ و انا الیہ۔ احساس کی ضرورت ہے، احساس کی ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ شہادت پڑھی ہے، کوئی ایسے وسائل پڑھی، میں کہتا ہوں محسوس کرو شہادت۔ مولا حسین
آخری رخصت کے لیے خیام میں جاتے ہیں. آخری رخصت آسان مسئلہ نہیں ہے. صبح سے جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. اب حسین جا رہا ہے, ہر بیوی حسین کو دیکھ رہی ہے, ہر بچہ حسین کو دیکھ رہا ہے. یہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ واپس آنے والا نہیں ہے. امام نے سب کو سلام کیا, یا زینب ام کلثوم علیکن منی السلام, میرا آخری سلام جا رہا ہوں. زینب, بیویاں, بچوں, مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ, مصیبت کے لیے تیار ہو جا. سکینہ تماچے لگیں گے, زینب چادر چھینے گی, رسیاں باندھی جائیں گی, مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ. اس کے بعد کہا زینب تو پلٹ کر نانا کے پاس جاؤ گی, میرا سلام کہنا. تاریخ کہتی ہے, حمید کہتا ہے کہ 70 مرتبہ خیام کا پردہ اٹھا اور گرا. ہم غور کر رہا تھا کیا ہو رہا ہے. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ ایک پورشن ہے بہار الانوار میں کربلا کے حالات لکھتے ہیں. ذہن میں خیال آتا ہے کہ مولا کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہو. ذہن میں آتا علی اکبر کی یہ سینے سے بچے کا نکالنا, عباس کی شان لکھتے جاتے ہیں. آنکھ لگتی ہے بی بی, آنکھیں کہتی ہیں مجلسیں, میرا بیٹا بڑا شدید تھا. علی اکبر کی شان اس کے لیے بڑی نہیں تھی, عباس کے شان اٹھانا اس کے لیے بڑا نہیں تھا. میرے بیٹے لیکن بڑی مصیبت یہ تھی, بھرے گھر سے نکلنا چاہ رہا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے دامن کو پکڑ کر کے پوچھ رہے تھے مولا کس کے حوالے کر رہا ہے. اس جملے کے لیے میں نے زحمت دی. یہ جملہ مولا نے جب نکلتے ہوئے ترکت الخلق طرا فی ہواک وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالِ لَكَيْ أَرَاكَ, پروردگارہ تیری محبت میں نے سب کچھ دے دیا, تیری محبت میں نے سب کچھ دے دیا. ایسے انصار دیے جو نانا کے پاس بھی نہیں تھے, بابا کے پاس بھی نہیں تھے, بھائی کے پاس بھی نہیں تھے. ایسے جواہر پارے دیے, نانا جیسا چہرہ علی اکبر کو دے دیا, بابا جیسی ذات عباس کو دے دیا. پروردگار تیری محبت میں سب کچھ دے دیا. ترکت الخلق طرا فی ہواک, میں نے کائنات کو تیری محبت میں سب کچھ چھوڑ دیا. ایتمت العیال لکی اراک, اب میرے بچوں کو یتیم کر رہا ہوں تاکہ تجھ سے ملاقات کروں. اب میرے بچے یتیم ہونے والے ہیں مالک, تاکہ تجھ سے ملاقات کروں. باہر آئے فنظر یمینا وشمالا, داہنے جانب دیکھا, بائیں جانب دیکھا. صبح سے لوگ چاہنے والے مولا مولا مولا, کیا ہو گیا دنیا کو, حسین اکیلا ہے. حل من ناصرین یا ابدال الصبا وفرسان الحیجا, اے میرے شیرو, اے میرے دلیرو, تمہارا مولا تمہیں پکار رہا ہے, جواب کیوں نہیں دیتے. کٹے ہوئے حکم سے آواز آ رہی تھی, مولا موت نے مجبور کر دیا ہے, اگر زندہ ہو تو 70 مرتبہ آپ کو قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. جملہ ایک ختم دعا. حضور جب بھی کوئی صبح سے سوار ہوتا تھا کوئی نہ کوئی رکاب کو تھامتا تھا, جانے والا مقتل میں چلا جاتا تھا. اب حسین جا رہا ہے, کوئی رکاب تھامنے والا نہیں ہے. حسین جب آگے بڑھی, بھائی میں سوار کروں. اجرکم علی اللہ, تھوڑی ہی دیر بعد ذوالجلال عبدلیمہ کہتا ہوا لوٹا. بیبیاں درانہ باہر آئیں. زینب سمجھ گئی کچھ کہنا چاہتا ہے, آگے آگے ذوالجلال, پیچھے پیچھے زینب.
خدا زیارت نصیب کرے، معرفت کے ساتھ زیارت کیجئے تلہ زینبیہ. کیا ہے یہ زینب کا ٹیلہ ہے؟ کیا ہے زینب کا ٹیلہ؟ وہاں جب پہنچی خدا کسی بہن کو بھائی کا یہ عالم نہ دکھائے. شمر جالسن علی صدر اے حاجرہ، صفا و مروہ بھاگنا بیٹے کے پانی کے لیے. اور زینب دوڑتی ہوئی گئی. ابن سعد اب بھی موقع ہے، بچا لے، نبی کا نواسا کر رہا ہے. زینب خاک کربلا چھانتی رہی. زلزلہ آیا، سیاہ آندھیاں چلی، آواز گونجی قد قتل الحسین.